آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار سے نجات پانے کے لیے اپنی ازواج سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی کے 7 مشکیزیں ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ نقاہت زیادہ تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا ہے، تم نے اس کے باپ کی سپہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا، لیکن جزف کے مقام پر اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ میں نوجوانی ہی میں بزرگوں جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے مدینہ آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے، اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نقاہت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھ سکے، ذوف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ دل پر غم کا بوجھ، آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد اسامہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سرپٹ دوڑایا اپنے لشکر تک پہنچے۔ وصال کی خبر نے لشکر میں کوہرام برپا کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو مدینہ لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا۔ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے، اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقاء اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ اگر میں مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالاری اسامہ کی بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دیں۔ اے ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی جرت نہیں کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ میں اتنی جرت نہیں، میری سن ابن خطاب۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا ہے۔ بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے اور مدینہ بھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانی شروع کر دی ہیں، ان سے اور زیادہ خطرہ پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو 2 نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، دوسری یہ کہ رومی اور مجوسی ہم کو کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔
عمر رضی اللہ عنہ کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ رضی اللہ عنہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ رضی اللہ عنہ تعظیم و تکریم کے قابل ہیں۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا؟ نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم پیدل چلو گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ مدینہ میں انہیں عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ، خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو لشکر میں سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ذرا بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمنوں کے لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ مونڈا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدوں، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے دور رکھے۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ 24 جون 632 عیسوی بمطابق 1 ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ یہ کہانی چونکہ شمشیر بے نیام کی ہے، اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری کو دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلحہ اور دوسرا مسیلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزارہ پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بطاح کا رخ کریں، جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خونریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ ذرا انتظار کریں تو قبیلہ طے کے کم و بیش 500 آدمی خالد رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ طے کے 500 آدمی لے آئے جو طلحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا۔ طلحہ کو پتہ چلا تو وہ بہت گھبرا گیا، لیکن ایک شخص انیہ نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا اناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا،
ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص عینیہ بن حسن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان عینیہ کے لشکر کو اٹھانا پڑا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ طلحہ کے ساتھ عینیہ ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے دو آدمیوں عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اقرم انصاری رضی اللہ عنہ کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں۔ دونوں چلے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور گئے تو 3 لاشیں پڑی ملیں جو خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ 2 لاشیں انہی 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا طبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال طلحہ کا بھائی تھا، لیکن طبری اور قاموس اسے طلحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ عکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر ہی قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور طلحہ کی بستی پر جا تھمکے۔ عینیہ طلحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ عینیہ نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تو اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر عینیہ کے پاس گیا۔ وہ طلحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ یا نبی، عینیہ نے طلحہ سے پوچھا، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لائے ہیں؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ عینیہ دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ عینیہ ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا۔ یا نبی، اس نے طلحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو، وحی کب نازل ہوگی؟ عینیہ نے جھنجھلا کر پوچھا، تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے، خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے۔ طلحہ نے کہا، وحی کا انتظار رہے۔ عینیہ اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد رضی اللہ عنہ کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ عینیہ گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں۔ ہاں، طلحہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا یہ کہ؟ طلحہ نے جواب دیا، مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ عینیہ کو کچھ اور توقع تھی، لیکن طلحہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ طلحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لاریب ایسا ہی ہوگا، عینیہ نے غصے سے کہا، وہ وقت جلد ہی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ عینیہ دوڑتا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازہ، طلحہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانیں مت گواؤ، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے۔ طلحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلحہ کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ تماشا دیکھنے لگے۔ طلحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلہ طلحہ سے پوچھ رہا تھا کہ پھر اب کیا حکم ہے؟ طلحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی۔ لوگو، طلحہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ اس طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طلحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اور کئی قبیلوں کو مطیع کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی۔ ان پر اپنی شرائط عائد کی۔ اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلحہ کی نبوت کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا اور عینیہ جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا کر دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت ام قرفہ کی بیٹی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی القرا میں زید رضی اللہ عنہ کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔
بنی فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے۔ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنو فرازہ پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا۔ جھڑپ بڑی خونریز تھی۔ ان قیدیوں میں فرتا فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی زمل سلمہ بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لڑکی المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا اور اسے آزاد کر کے اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی، اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینہ پر حملے کے لیے پر تولنے لگی، مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینہ کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکی۔ اب طلیحہ اور عینیہ کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ گئی۔ اس کی ماں عینیہ کی چچا زاد بہن تھی۔ جن قبیلوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے ٹکر لی تھی انہیں یہ لڑائی بڑی مہنگی پڑی تھی۔ جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ ان میں غطفان، طئی، بنو سلیم اور حوازن کے بعض سرکردہ لوگ سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی، وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ بزاخہ میں تھے جہاں انہوں نے طلیحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنی جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی، وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کی افراد کے بلبوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جانباز شتر سواروں کے حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد رضی اللہ عنہ مجبور ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جانبازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں۔ سلمہ کے محافظ بھی جانباز ہی تھے، وہ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سوار کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جانبازوں نے گھیرا توڑ دیا لیکن کوئی جانباز سلمہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ زخمی ہو کر اسے پھر واپس آنا پڑتا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت قیمت دینی پڑی۔ جانبازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کچاوے کی رسیاں کاٹ دی۔ کچاوا سلمہ سمیت نیچے آ پڑا۔ جانبازوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا قتل کرنا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بطاح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں بدوؤں کے چند ایک کنبے آباد ہیں۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت، کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہو۔ 14 صدیاں گزری، یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بطاح تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیح تھے۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنی تمیم کہتے تھے۔ بنو یربوع بھی ایک قبیلہ تھا لیکن الگ تھلگ نہیں تھا بلکہ بنی تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔
بنی تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی تھے، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے، ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور بااثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنی تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔